ستم سازیوں میں جو بے باک نکلے وہ اب جرم سے پاک ہونے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون صدق الله العظيم. سورہ النور کی یہ مبارک آیتیں الحمدللہ کئی دنوں سے ہم پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی صحیح فہم اور سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ان احکام کو روئے زمین پر نافذ فرمانے کے اسباب مہیا فرمائے. شروع میں بتایا تھا کہ اس صورت کا بنیادی مقصد اصلاح معاشرہ اور سماج کی اصلاح ہے. سماج کو اور معاشرے کو پاکیزہ بنانا یہ اس صورت کا بنیادی مقصد ہے. اسی لیے شروع سے جو احکامات ابھی تک بیان کیے گئے اس میں اسی کا بیان تھا. سماج کو ناپاک اور گندا کرنے والا سب سے بڑا گناہ زنا، اس پر سخت ترین سزا بھی بیان فرمائی گئی اور اس کی روک تھام کی بھی پورا انتظام کیا گیا اور اس کے مقابلے میں نکاح کو رائج کیا گیا، آسان کیا گیا، لوگوں کی عزتیں محفوظ کی گئی. اور اسی طرح اس سے آگے بڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ نے واقعہ افک بیان فرمایا اور اس سے حاصل ہونے والے جو بہت ہی قیمتی اسباق تھے وہ بھی بیان فرمائے اور سماج میں لوگوں کی عزتیں کیسے محفوظ ہو اس کا پورا نظام بیان فرمایا. ابھی جو آیتیں تلاوت کی گئی یہاں سے اب اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسے احکامات نازل فرمائے ہیں جو ذریعہ اور سبب ہے ان برائیوں کو روکنے کا. شریعت کا حسن یہ ہے، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں صرف احکام بیان نہیں کیے جاتے، صرف سزائیں بیان نہیں کی جاتی، بلکہ گناہوں سے بھی روکا جاتا ہے. جرائم اور کرائم جو ہوتے ہیں اس کو بھی منع کیا جاتا ہے اور اس کی روک تھام کے جتنے اسباب ہوتے ہیں وہ سارے ہی اختیار کیے جاتے ہیں. اس تک پہنچانے والے جتنے راستے ہیں ان سب راستوں کو بند کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بس ایک حکم دے دیا کہ یہ کام مت کرو اور اس کے سارے دروازے کھلے رکھے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے تو لوگوں کے لیے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا. کوئی آدمی اپنا خزانہ بالکل کھلا رکھے، اس کے اوپر تالا بھی نہ لگائے، دروازہ بند نہ کرے اور پھر یہ کوشش کرے، یہ سوچے کہ اس میں چوری نہیں ہونی چاہیے، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ جب لوگ دیکھتے ہیں خزانہ کھلا پڑا ہے، ہیرے جواہرات بکھرے ہوئے ہیں، تو پھر
لوگوں کے دلوں میں لالچ پیدا ہوتی ہے اور خواہشات پیدا ہوتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چوری تک معاملہ پہنچتا ہے۔ اگر چوری سے روکنا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو سارا انتظام کرنا پڑے گا، دروازے بند کرنے پڑیں گے۔ تو شریعت نے بدکاری کو اور زنا کو روکا، تو اس کے لیے وہاں تک پہنچنے والے جتنے ممکنہ اسباب تھے ان تمام اسباب کی بھی روک تھام کی۔ چنانچہ زنا تک پہنچنے کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا ذریعہ اور سبب ہے نظر، دیکھنا۔ انسان دیکھتا ہے، دیکھنے سے پیدا شوق اور شوق سے پیدا طلب۔ جب تک کسی چیز پر نظر نہیں پڑتی ہے وہاں تک اس کی طلب پیدا اور شوق پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو شریعت نے اس پر روک تھام لگائی، اس کا حکم آگے آ رہا ہے، اور اسی نظر کی وجہ سے ایک اور حکم آیا جس کو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو گویا یہ بھی آگے والے جو احکام گزرے ہیں اسی کے ساتھ متعلق چیز ہے کہ زنا سے، بدکاری سے، سماج میں پھیلنے والی گندگی کو روکنے کے لیے اور سماج میں شہوانی جذبات کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا انتظام کیا، اور اس کا پہلی صورت یہ ہے استیزان، یعنی اجازت طلب کرنا۔ کسی کے گھر جانا ہو تو اس موقع پر کس طرح جائے، وہ ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے، بہترین اسلامی آداب ہیں۔ اور اسی سے احادیث کی کتابوں میں پھر ابواب الاستیزان کے نام سے مستقل ایک باب اور چیپٹر قائم کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بھی ہیں۔ ان آیات کا پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں اس کو بیان کریں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ اس صورت میں دوسری مرتبہ آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایک مومن کو چاہیے کہ کم از کم قرآن مجید کی وہ آیتیں، وہ مقامات جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو پکارا ہے اور انہیں مخاطب کیا ہے، کم از کم ان آیتوں کو تو ضرور سمجھ لے، جس میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست ہمیں مخاطب بنا کر کچھ احکامات دیے ہیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ کم از کم ان آیات کا تو ضرور وہ مطالعہ کرے، اس کو سمجھے اور ان احکام کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے۔ تقریباً 70 سے کچھ زائد مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اہل ایمان کو مخاطب فرمایا ہے۔ اور جب بھی یا ایھا الذین آمنوا کہا جائے تو اس کا مطلب صرف مرد حضرات نہیں ہوتے، مومن مرد بھی ہوتے ہیں اور مومن عورتیں بھی اس میں داخل ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا طریقہ یہی ہے، اے ایمان والو، یعنی ایمان والے مرد بھی اس میں داخل ہیں اور ایمان والی عورتیں بھی اس میں داخل ہیں۔ اے ایمان والو، اے میرے ماننے والو، اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والے بندوں کو خاص طور پر مخاطب کر رہے ہیں اور اس کے بعد ایک حکم دے رہے ہیں، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تم لوگ اپنے رہائشی مکان کے علاوہ دوسروں کے رہائشی مکان میں داخل نہ ہونا۔ تم لوگ اپنے رہائشی مکان کے علاوہ دوسروں کے مکانات میں داخل مت ہو، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، جب تک کہ تم اجازت لے کر انس پیدا نہ کر لو اور اس گھر میں رہنے والے لوگوں کو سلام نہ کر لو، وہاں تک ان گھروں میں داخل نہ ہو۔ یہ پہلا حکم ہے، اے ایمان والو تم داخل نہ ہو، لا تدخلوا، تم داخل مت ہو، بیوتن، ایسے گھروں میں، غیر بیوتکم، جو تمہارے گھروں کے علاوہ ہے۔ یہاں بیوت اور گھر سے مراد رہائشی مکانات ہے جس میں لوگ آباد ہوتے ہیں، رہتے ہیں۔ جن گھروں میں لوگ رہتے نہیں ہے اس کا حکم آگے آ رہا ہے، لیکن جو رہائشی مکانات ہے ان مکانات کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ایک تو اپنے ذاتی مکانات ہیں، انسان جس میں خود رہتا ہے اور اس کے گھر والے رہتے ہیں، وہ اس کی بات الگ ہے۔ دوسرے مکانات یعنی کسی اور کے گھر آپ گئے، چاہے وہ قریبی رشتہ دار کا گھر ہو یا کسی کا بھی ہو، تو یہ ایمان والو تم اپنے رہائشی مکانات کے علاوہ دوسرے مکانوں میں داخل مت ہو یہاں تک کہ تم اجازت لے کر انس پیدا کر لو، انسیت حاصل کر لو گھر والوں سے، وتسلموا علی اہلہا، اور اس گھر میں رہنے والے لوگوں کو سلام کر لو، اس کے بعد ہی پھر اس گھر میں جاؤ۔
یہ پہلا حکم ہے استیزان کا۔ شریعت کا یہ حسن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ تمہیں جب کسی مکان پر جانا ہو، چاہے کسی مرد کو دوسرے مرد کے مکان پر جانا ہو، مرد کو کسی عورت کے مکان میں جانا ہو، عورت کو کسی عورت کے، عورت کو کسی مرد کے مکان میں جانا ہو، جب کبھی بھی کسی دوسرے کے گھر جانا ہو تو داخل سیدھے ہی نہ ہو جائے گھر میں، بلکہ گھر میں جانے سے پہلے باہر کھڑے رہ کر اجازت طلب کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اجازت لینا، پرمیشن لے لینا، یہ واجب ہے، اور پرمیشن لینے کے ساتھ ساتھ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ سلام بھی کرنا ہے۔ یہ سلام کرنا سنت اور مستحب ہے، لیکن